بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹنٹ آبجیکٹیوز MCQs اسلامیات کمپلسری کلاس 10th MCQs امپورٹنٹ گیس پیپر امپورٹنٹ MCQs کلاس 10th اسلامیات. سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو مٹاتے ہیں. یہ تمام کتاب کے اہم ترین سوالات ہیں، ان کو اچھی طرح آپ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ پورا پیپر اسی میں سے آئے گا. سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں محنت کو. بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ دینے والوں کو 10 گنا اجر ملتا ہے. اسلامی معاشرے کے بنیادی ادارے جو ہیں خاندان، مسجد اور مکتب ہیں. کویسچن نمبر 7 ہے، آخری خطبے کے موقع پر اللہ کے نبی نے جان مال عزت کا حفاظت کا حکم دیا. ریاست کے بنیادی ادارے یہ 3 ہیں. پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں رکھی گئی ہے. کویسچن نمبر 10، اسلامی ریاست میں سیکریٹریٹ کا درجہ مسجد نبوی کو حاصل تھا. جہاد کا مقصد امن کا قیام ہے. جہاد فرض ہوا مدینہ منورہ میں. دہشت گردی کے خلاف جانے والے کو پیغام پاکستان کہتے ہیں. اور جہاد بالسیف کا مقصد ہوتا ہے زمین سے فساد ختم کرنا. سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے حق کلمہ کہنا، ظالم کے سامنے. حضرت امام زین العابدین کا لقب خلیف القرآن ہے. وفات کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. فقہ زیدیہ آپ سے منسوب ہے. 42 سال کی عمر میں وصال کے وقت آپ کی عمر تھی. آپ کے ہاتھ پر تقریباً 40,000 افراد نے بیعت کی. آپ کے قبیلے کا نام بنو سہم تھا اور آپ نے اسلام قبول کیا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. حضرت عمر بن عاص ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے سفارت کاری میں. آپ نے بنیاد رکھی فسطاط شہر کی. اور 39 احادیث جو ہے 39 احادیث آپ سے جو ہے مروی ہیں. حضرت جابر کے والد کا نام عبداللہ ہے. ان کے والد میدان احد میں دفن ہیں. آپ نے 19 غزوات میں شرکت فرمائی ہے. سن وفات 74 ہجری ہے. آپ سے 540 احادیث جو ہے اپنے بیان فرمائی ہیں. These are most important MCQs class 10th اسلامیات لازمی گیس پیپر اسلامیات لازمی آبجیکٹیو MCQs 2024. موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، حضرت انس کی کنیت ابو حمزہ، والدہ کا نام ام سلیم. انیس کے نام سے آپ کو مخاطب کرتے تھے پیار سے. کمال تھا آپ کو حدیث میں آپ کو کمال کا حاصل تھا. آپ کا لقب حضرت انس کا خادم رسول ہے. آبائی علاقہ حضرت ایمن کا حبشہ ہے. غزوات میں زخمیوں کو پانی پلایا. بیٹے ان کے شہید ہوئے جنگ یمامہ میں. حضرت عمر ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء ہیں. ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہندو. مولانا جامی جو ہے علم نحو کے امام ہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ ان کے مرشد تھے. لال شہباز قلندر کی والدہ نے فرمایا دوزخ میں نہیں جائے گا ایسا بندہ. اصل نام آپ کا حضرت عثمان ہے. ابن عربی جو ہے لقب محی الدین ہے. آپ کی مشہور کتاب فتوحات مکیہ ہے. آپ کا سلسلہ نظر شاہ عبد العزیز کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملتا ہے. علم حدیث میں آپ کو کمال حاصل تھا. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس 43 ہے 46. ابن عربی رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب فتوحات مکیہ ہے.
یہ پہلے ہو گیا تھا، علم حدیث میں آپ کو کمال حاصل ہے۔ اور نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس جو ہے ابن رشد جو ہے، ابن ارشد نہیں، یہ ابن رشد ہے۔ ابن رشد جو ہے یہ متاثر تھے ارسطو سے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی انسان کی تیاری ہے آنے والے وقت کے لیے، اور مصر کو قحط سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، اور غزوہ خندق جو ہے یہ کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی کا ہے۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا توکل ہے۔ کسی قوم کے نظریات، رہن سہن تہذیب کے لاتا ہے۔ اسلامی تہذیب تمام قوموں کے لیے ہے۔ اللہ بے یقین اسلامی تہذیب میں ہے۔ قرآن پاک میں تمام عالم کے انسانوں کو ایک کنبہ قرار دیا۔ پہلی وحی میں حکم دیا گیا پڑھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عملی، حدیث فعلی کہلاتے ہیں۔ 62 میں حدیث کو جمع کرنا کتابی شکل میں تدوین حدیث ہے۔ حضرت عمر بن حزم کو شام کو بھیجا اپنے صحائف ستہ میں 6 کتابیں شامل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث کو کتابوں کو جمع کیا۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ کرامن کاتبین انسانی اعمال لکھتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ منکر نکیر انسان کے پاس قبر میں آتے ہیں۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے قیامت کے نزدیک۔ حضرت ابراہیم کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت داؤد وہ عبادت جو پچھلی کتابوں میں تھی وہ روزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے مسیح ہے۔ تمام انبیاء کی کتاب قرآن پاک ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل علم جو ہے عالم برزخ ہے۔ علم نہیں عالم برزخ، یہ لفظ لکھنے میں غلط ہوا ہے، عالم برزخ۔ فرشتوں پر رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت آخرت پر ایمان کی بھی ہے، اور نشر کا مطلب ہے موت کے بعد زندہ ہونا۔ حشر کے دن کافر چل کے آئیں گے منہ کے بل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں قبر سے تشریف لائیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ ہوں گے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے یہ فرض کی ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف زکوٰۃ کے انکار کے خلاف جہاد کیا۔ آسمان سے بارش رک جاتی ہے، زمین کی پیداوار عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ رائج ہونے سے گداگری یعنی بھیک مانگنے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عمرہ ادا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ عمرہ ادا کرنا سنت نبوی ہے۔ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی قربانی اونٹ سے کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ احرام باندھتے ہیں۔ تبوک کا نام چشمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت علی کو ذمہ داری اہل بیت کی حفاظت کی دی گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع مسلمانوں کے پاس زاد راہ کی شدید قلت تھی۔ حضرت کعب کو معافی ملی سچ بولنے کی وجہ سے۔ آخری خطبہ 10 ہجری میں ہے۔ حج قران کہتے ہیں اس کو۔ عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھنا۔ حدیث سے مراد قربانی کا جانور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کی شان بیان کی گئی یہ غدیر خم میں، اور گواہی لی اللہ کے نبی نے رسالت کی آخری خطبے کے موقع پہ۔ سفر کے آخری مہینے میں، سفر مسفر کے آخری مہینے میں آپ بیمار ہوئے۔ وصیت فرمائی عورتوں اور غلاموں کے بارے میں۔ 104 کویسچن، تمام غلام اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا آخری وقت۔ حضرت فاطمہ مسکرائیں سب سے پہلے ملاقات کا سن کر۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ عمر میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے۔
رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا توڑنے والے سے تعلق بنانا، توڑنے والے شخص سے تعلق جوڑنا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹیوں کی جو تربیت کرے وہ اللہ کے نبی کے قریب ہے۔ کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی احترام کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بھلائی کی نصیحت فرمائی، اچھائی کی، عورتوں کے ساتھ اچھائی کی نصیحت فرمائی۔ حضرت حلیمہ کے استعمال کے لیے چادر قدموں میں بچھا دی۔ 10 سال تک تربیت کی آپ نے حضرت انس کی۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا۔ قیامت کے سوال پوچھنے پر آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی؟ پتھر توڑنے والے کے اللہ کے نبی نے ہاتھ چوم لیے۔ تدریج کا کام فرماتے تھے۔ ہر حالے سے اللہ کے نبی بتدریج کام کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا گریجولی ہر کام میں۔ عزت والا تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک۔ اعمال کا دارمدار نیت پہ ہے، اخلاص خالص سے ہے، اخلاص کا نتیجہ تقوی ہے۔ اور 1 to 5 کویسچن، تقوی کا اصل مقام جو ہے یہ دل ہے۔ پردہ پوشی سے مراد عیب چھپانا ہے۔ دوسروں کے اگر ہم پردہ پوشی کریں گے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی اصلاح فرماتے تھے نام لیے بغیر کسی کا۔ منع کیا گیا اسلام میں عیب تلاش کرنے سے، دوسروں کی کوئی خبر پہنچے تو اس کی تصدیق کریں۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو جھوٹا ہے۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سچائی راستہ دکھاتی ہے نیکی کا۔ عرب کے لوگ آپ کو یاد فرماتے تھے صادق اور امین کے نام سے۔ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے جھوٹ بولنا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ برائی کی جائے، سامنے برائی کرنا طنز اور طعنے ہیں۔ مردہ بھائی سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو قرآن پاک میں۔ دوسروں کی غیبت کرنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیبت اور بہتان سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز یا دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کہلاتا ہے۔ انسان کی کوئی مصیبت بدعمالیوں کے سبب پہنچتی ہے۔ عرب زمانہ میں سفر کو جو ہے منحوس سمجھتے تھے۔ جس شخص کی 40 راتوں میں نماز قبول نہیں ہوتی، قسمت کا حال پوچھنے والے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا، عجوا کھجور کہلاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے 145۔ اگر آپ اس کو پریپیئر کر لیں تو انشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر آ جائیں گے۔ دیز آر موسٹ امپورٹنٹ MCQs کلاس 10th اسلامیات کمپلسری۔ یہ MCQ سوالات ہیں، معروضی آبجیکٹیو سوالات کلاس 10th کے تمام انشاءاللہ پورا پیپر اس میں سے آ جائے گا۔ ان کو اچھی طرح آپ پریپیئر کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کے امپورٹنٹ سوالات دوسری ویڈیو میں دیے گئے ہیں۔